رب العالمین۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ملعون ہے، ذلیل، اسرف، بدماش، زلالی، جہنمی، حرامی۔ یہ اسرف ہے، یہ اشرف نہیں ہے، یہ اسرف۔ اور اس کی وضاحت میں بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا کہ یہ اسرف ہوتا کیا ہے۔ اس حرام زادے نے، اس کتے نے سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہا کی شان میں ایسی گستاخی والے الفاظ کہے ہیں کہ جسے سن کر کم سے کم مومن کا دل دہل جائے گا، جس کا ایمان سے تعلق ہوگا کم سے کم اسے غیرت ضرور آئے گی۔ مگر یہ حرام زادہ اور اس کے ماننے والے حرام زادے، ان کے کانوں میں کیڑا تک نہیں رینگتا۔ ایک تو یہ پارٹی ہے جنہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی بندہ سیدہ کائنات کی شان میں یا اہل بیت کی شان میں جتنی مرضی چاہے توہین کر لے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا انہیں۔ ان کے سر میں ایک جوں تک نہیں رینگتی اگر کوئی بندہ سیدہ کائنات کی یا اہل بیت کے کسی بھی افراد کی شان میں کوئی گستاخی کر دے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہلوانے کو بڑے بڑے نام، سید اپنے آپ کو کہلواتے، سید۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو سید کہلواتے ہیں اور آل محمد کی دفاع میں آواز تک نہیں اٹھاتے۔ یہ پھوڑ دو ایسی جہنم کو، ایسے پیٹ کو پھوڑ دو کہ جو تم اپنے آپ کو سید کہلوا کے، آل نبی اولاد علی کہلوا کے جو مرید بنواتے ہو، پیر بن بیٹھتے ہو، قبضہ جما لیتے ہو، مرید کے پاس پیسے اگھروا لیتے ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں کہ جن کی نسبت دے کر تم لوگوں سے مال ملیدے اگھرواتے ہو، اپنا گھر بھر لیتے ہو، جب انہی کی شان میں کوئی بندہ گستاخی کرتا ہے تو تمہارے کان میں کوئی کیڑا نہیں رینگتا؟ تمہیں شرم نہیں ہے؟ تمہیں کوئی غیرت نہیں ہے؟ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا مر کے آل محمد کو منہ نہیں دکھانا؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور افسوس ہے ان سیدوں کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ جو اس معاملے پر بھی اپنی زبانوں کو بند رکھے ہوئے ہیں، اپنی پیٹ کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر۔ کیا عزت رہ جائے گی تمہاری جب تم مر جاؤ گے اور تمہارا سامنا آل محمد سے ہوگا؟ کیا رہ جائے گی عزت تمہاری جب سوال ہوگا کہ جب ہماری عزت پہ حملہ ہو رہا تھا کیا کر رہے تھے تمہیں تمہاری عزت کا خیال تھا نا؟ پھر کیا جواب دو گے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا سوائے شرمندگی کے۔ اور جو کہتے ہیں ہم مولائی، اب اگر تم خاموش رہ گئے تو تم نہ کہو، خدا کے واسطے نہ کہو مولائی اپنے آپ کو، ڈوب مرو تم۔ کہتے ہو مولائی اور سیدہ کی عصمت پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، ایک حرام زادہ سیدہ کی عصمت پہ کیچڑ اچھالنے کی باتیں کرتا ہے، اور تم مولائی۔ شیشے میں شکل دیکھو اپنی، ہو لائق اپنے آپ کو مولائی کہلانے کے؟ مولائی وہ ہوتا ہے کہ جب بھی آل محمد کی عزت پہ کوئی حرف آئے تو وہ آگے آ کے کھڑا رہ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں مولائی۔ اور تم کیسے مولائی ہو یار؟ کیسے مولائی ہو تم کہ سیدہ کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی جب مظلومیت کی بات آتی ہے تو تمہارے منہ میں مونگ بھر جاتے ہیں، تمہارا منہ سل جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے تمہیں؟ کون سا روگ ہو جاتا ہے تمہیں؟ کون سی بیماری لگ جاتی ہے؟ تم کیوں گونگے ہو جاتے ہو جب آل محمد کی عزت پہ کوئی کیچڑ اچھالتا ہے؟ اور کہتے ہو مولائی۔ شرم کرو یار، ایسے مولائیوں سے تو اللہ کی پناہ ہے، اللہ بچائے ایسے مولائیوں سے جو آل محمد کی عزت پہ اگر کوئی بندہ نعوذ باللہ الٹی سیدھی بکواس کرے اور مولائی کہلوانے والا مولائی بندہ کہلوانے کا کچھ نہ کہے تو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ایسے مولائیوں کو آل محمد کو کوئی ضرورت نہیں، ایسے مولائیوں کی آل محمد کے دربار میں کوئی ضرورت نہیں ہے جو صرف کہلوانے کو مولائی، صرف کہلوانے کو۔ کیا تم سے کسی نے یہ کہا کہ تم لاکھ روپے چندہ دو اہل بیت کے نام پہ؟ نہیں۔ کیا کسی نے تم سے یہ کہا کہ لاؤ آ کے تمہارا خون دو؟ نہیں، کسی نے نہیں کہا تمہیں۔ تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اہل بیت کے دفاع میں کوئی ایک بات کہہ دو، اس کتے کو کوئی جواب دے؟ نہیں، کسی کو نہیں۔ اگر کوئی بندہ کہتا بھی تو آگے سے کہتا بزرگوں نے کچھ نہیں کہا۔ میں آج بتاؤں گا کہ بزرگوں نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا۔ امام سید سجاد علیہ السلام سے بڑا کوئی بزرگ نہیں ہے، اتنا یاد رکھنا، چاہے جتنے بزرگ تم لے آؤ ادھر ادھر سے،
کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی اللہ کا ولی سید سجاد علیہ السلام سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا۔ جو کہتے ہیں کہ کسی بھی اللہ کے ولی نے ابو بکر عمر کے بارے میں کچھ نہیں کہا، میں بتاؤں گا کہ آج سید سجاد نے کیا کہا ابو بکر عمر کے بارے میں۔ بہت بھونک لیا تم لوگوں نے، بہت تم لوگوں نے حد کر دی۔ اب تم کیس کرو، تم مجھے گالیاں دو، جو کہنا مشرک گالی جو کہنا ہے کہو، جو مرضی آئے کرو، لیکن سیدہ کی طرفداری میں جب بھی ضرورت پڑی میں اپنی جان اپنی زبان کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں ہمیشہ جہاں بھی ضرورت پڑی آل محمد کے دفاع میں بولوں گا، جہاں جان کی ضرورت پڑی میں جان حاضر کہوں گا، جہاں زبان سے بولنے کی ضرورت پڑی وہاں زبان سے بول کے سیدہ کی اور آل محمد کی طرفداری کروں گا، پھر زمانہ ایک طرف کیوں نہ ہو جائے۔ اور یاد رہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا وہ راستہ ہے کہ جو ہمیشہ تمہیں ایکانت کی طرف لے جاتا، تمہیں اکیلا کر دیتا، تمہیں تنہا کر دیتا ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ لوچا لباچا تھوڑی ہے کہ راتوں رات تم مالدار بن جاؤ گے، یہ لوٹری لگنے والی بات نہیں ہے۔ لوٹری ہے لیکن آخرت کی، دنیا میں تمہیں خسارہ ظاہراً ضرور ہوگا، نقصان ضرور اٹھانا پڑے گا آل محمد کی طرفداری کرنے کے لیے۔ اس کے لیے حوصلہ چاہیے، پلیٹینم کا کلیجہ چاہیے، اس کے لیے پلیٹینم کا کلیجہ، اس کے لیے حوصلہ چاہیے، جگرے میں دم ہونا چاہیے، تب جا کے کہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی کھل کے طرفداری ہوتی ہے، ایسا ہی نہیں ہوتی۔